بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم صل على إن في ابنة رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو دو مجلسوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا خدا نے شرف دیا. واقعی یہ شرف ہے کہ ہم سب کے لیے کہ یہ رزق جو ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سفرے سے معنویت کا، معرفت کا حاصل کرنا، یہ بہت بڑا رزق ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ واقعاً اس رزق سے صحیح سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اسے سمجھ سکیں، اپنی زندگی میں عمل کر سکیں انشاءاللہ. دو مجلسیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا پیش کیا میں نے. جو ابھی خلاصتاً آپ کے سامنے چیزیں پیش کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ ڈسکس کیا کہ خود عظمت حضرت زہرا کے سلسلے میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے نقل کی، واقعات، علماء کے واقعات، علماء کے سٹیٹمنٹس، کہ حضرت زہرا کی عظمت ایک ریمائنڈر ہمارے قلبوں کے لیے ہو. ایک اس قسم کی ہماری گفتگو ہوئی. دوسری، حضرت زہرا کی قربانی کا مقصد کیا تھا، اور قربانی کے مقصد کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کی کہ سب سے پہلی چیز توحید ہے. توحید کا ہم نے صحیح مفہوم اور معنی سمجھنے کی کوشش کی کہ توحید جہاں پر آتا ہے وہ سماج کے اندر ظلم اور ظالم ختم ہو جاتا ہے، عدل و انصاف اس سماج کے اوپر حاکم ہو جاتا ہے. پھر ہم نے آ کے دیکھا کہ حضرت زہرا نے دین خدا کے لیے، دین اسلام کے لیے قربانی دی تھی. وہ دین خدا اور دین اسلام خدا نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم المیزان والکتاب لیقوم الناس بالقسط. خدا نے کہا میں نے نبی، میزان، کھلی ہوئی دلیلیں، یہ سب بھیجا. کیوں؟ تاکہ لوگ قیام کریں. کس لیے قیام کریں؟ عدل و انصاف کے لیے قیام کریں. تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ دین آیا اس لیے تھا تاکہ ہر انسان کو عدل و انصاف دلا سکے. اور اسی لیے ہمارا دین کا جو سکوپ ہے، دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جب تک وہ عالمی نہ ہو، جب تک وہ گلوبل نہ ہو، جب تک وہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ انورڈ سے نکال کر آؤٹ ورڈز نہ پہنچے، یعنی اندرونی سے بیرونی کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، تب تک ہم ان شخصیات کو جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ساتھ ہم جسٹس نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آئے اس لیے تھے تاکہ ہر انسان کے سامنے پیش کیا جا سکے. تو یہاں تک ہماری گفتگو آج تک پہنچی تھی. اس کے علاوہ دو آیتیں آپ کے سامنے اور ذکر کی تھی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کے درمیان نکالا گیا ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تاکہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے اور اللہ پر ایمان رکھیں گے. ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی جو سورہ آل عمران کی آیت تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اولئک هم المفلحون، تم اگر مفلحون اور فلاح یا کامیاب امت بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کیا ضروری ہے؟ دوسروں کو خیر کی دعوت دینا، اچھائی کی دعوت دینا.
یدعون الی الخیر، دوسروں کو خیر کے لیے، اچھائی کے لیے بلانا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ ابھی تک کی خلاصتاً جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، بہت ہی چند لفظوں میں کوشش کیا کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر بہت ہی کم جملوں میں اپنے لب لباب کو پیش کرنا چاہوں تو میں اس طریقے سے پیش کروں گا کہ دین آیا تھا ہر انسان کے لیے، ہم نے اسے خود تک محدود کر دیا۔ یہ دین سب کے لیے آیا تھا، خصوصاً ان کے لیے جو مظلوم تھے، جو کمزور تھے، جو غلام تھے، جو نچلے طبقے کے تھے۔ دیکھیں مکہ کے حالات پہ اگر آپ غور کریں، ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ لنچنگ کا شروع ہوا ہے۔ یہ ہمارے یہاں نیا ٹرینڈ ہے، مکہ میں ایک نارمل سی چیز تھی۔ مسلمانوں کو جو اس زمانے کے مشرک تھے وہ اس طریقے سے پکڑ کے لے جایا کرتے تھے اور مکہ سے باہر لے جا کر جو ہے گرم پتھر پر لٹاتے تھے اور انہیں مارتے تھے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ اگر آپ مکہ کے حالات کی طرف توجہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مکہ اور مدینہ میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ نچلا طبقہ اور لوور کاسٹ یا لوور کلاس کے لوگ تھے، جو ہے غریب، کمزور۔ یہ مثال کے طور پر ایک بی ہیں، ان کا نام زنیرہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کو پکڑ کے مکہ والے لے گئے تھے اور وہ کنیز تھیں، غلام تھیں۔ تو ان کو کہا کہ تم ایمان لے کے آ گئی ہو خدا پہ اور ہمارے خداؤں کا انکار کر رہی ہو۔ تو ان کو ان کی آنکھوں میں کچھ ایسی چیز ڈال دی جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گئیں۔ اور اس کے بعد رسول نے ان کے لیے دعا کی۔ جب رسول نے ان کے لیے دعا کی تو ان کے آنکھوں کا نور پلٹ کر دوبارہ آ گیا، یہ معجزے سے دوبارہ آ گیا۔ جس چیز کی طرف میں عزیزان گرامی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب رسول آئے تو رسول نے مکہ کے غریبوں، کمزوروں، مظلوموں کو اپنا دین پیش کیا، اور یہ لوگوں کو احساس ہوا کہ ایسا دین ہے جو ہمیں برابر سمجھتا ہے، ایسا دین ہے جہاں پر غریب اور امیر ایک برابر ہے، ایسا دین ہے جہاں ذات پات نہیں ہے، ایسا دین ہے جہاں خدا کے نزدیک سب ایک برابر ہیں، ایسا دین ہے جو کل میرا مالک تھا، میں اس کا غلام تھا، خدا کہتا ہے دونوں ساتھ میں کھڑے رہ کے نماز پڑھو۔ ایسا دین ہے کہ خدا خود معصومین کیا کرتے تھے؟ 8ویں امام بیٹھے ہیں، 8ویں امام کا واقعہ ہے کہ 8ویں امام بیٹھے ہیں اور غلام کھڑے ہیں۔ تو 8ویں امام نے کہا یہ بیٹھ کیوں نہیں رہی ہیں کھانے کے لیے؟ غلام تھے، 8ویں امام نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ نبی نے کیا کیا؟ ائمہ نے کیا کیا؟ ان کو احساس دلایا کہ تم انسان ہو۔ انہیں اس سے پہلے لگتا تھا کہ ہم حیوان ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ پلٹے، اور یہ پلٹے رسول کی طرف، خدا کی طرف، دین کی طرف، اپنی فطرت کی طرف۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں عزیزان محترم، اس ملک میں بھی ایک طبقے کے ساتھ کئی ہزار سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب ڈاکٹر امبیڈکر جو ہیں وہ اس طبقے کو چھوڑنا چاہتے تھے، افسوس کی بات ہے کہ ہماری تعلیمات اس طریقے سے ہم نہیں پیش کر پائے کہ وہ ہمیں ایز این آپشن دیکھیں۔ 16% پاپولیشن ہندوستان کی ایک دین تلاش کر رہی تھی اور 30% ہندوستان کی پاپولیشن مسلمان تھی، لیکن ہم نے اپنے دین کو ان کے لیے آئیڈیل پیش نہیں کر پائے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا ہم سے
کتنی بڑی ہم سے مسٹیک ہوئی ہے، کتنی بڑی مس ہوئی ہے ہم سے. توجہ کریں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں دین سب کے لیے آیا تھا. اگر ہماری سٹارٹ سے یہ توجہ ہوتی تو ہم دین کو اس طریقے سے دیکھتے، دین کو اس طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے. لیکن دین کو ہم نے اتنا سمجھا مجھے جنت جانا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے عزاداری کرنی ہے، مجھے. دین آیا تھا ہمیں بنانے کے لیے. ہم نے سارا مجھے کر کے دین کو محدود کر دیا. 1937 میں ایک کانفرنس تھی. آپ تھوڑی سی عادت ڈالیں کہ حالات حاضرہ ممبر سے بیان ہوں. کیونکہ جب معصوم آئیں گے تو معصوم آ کے آج کے ظالموں کی بات کریں گے، آج کے مظلوموں کی بات کریں گے. ممبر کی ذمہ داری ہے کہ آج کے حالات کے مطابق اہل بیت کی تعلیمات کو تطبیقاً پیش کریں. ڈاکٹر امبیڈکر نے 1937 میں ایک کانفرنس تھی، اس کے لیے ایک آرٹیکل لکھا تھا. انہوں نے جب یہ آرٹیکل لکھ کے بھیجا تھا تو جو لوگ، توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ وہاں پر تھے 1940 میں، جو لوگ وہاں تھے کانفرنس والے، انہوں نے پہلے سے آرٹیکل لکھ کے بھیجا تھا کہ میں یہ سپیچ پڑھوں گا وہاں پر ایک کانفرنس میں. تو جو لوگ وہاں تھے ان لوگوں نے لفظ استعمال کیا کہ آپ کی سپیچ میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے سماج کے لیے انبیریبل ہیں. یعنی آپ ہمارے سماج کے لیے ہم اسے تحمل نہیں کر پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیا کہا کہ ہم تحمل نہیں کر پائیں گے. اور ڈاکٹر امبیڈکر کو وہ سپیچ دینے نہیں دیا گیا. توجہ ہے زانی گرامی، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ نقطہ آپ تک پہنچے کہ کتنی اہمیت ہے اس بات کی جس کی طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہے. جو نبی نے کیا، معصوم نے کیا، اس زمانے کے اس طبقے کی طرف توجہ دی جو ہم نہیں دے رہے ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ڈاکٹر امبیڈکر کی اسپیچ وہاں کینسل ہو گئی اور ڈاکٹر امبیڈکر وہ کانفرنس میں اسپیچ دینے نہیں گئے. انہوں نے بعد میں یہ جو لکھی ہوئی اسپیچ تھی اس کو بک کے فارمیٹ میں ریلیز کیا جو ابھی بھی آن لائن اویلیبل ہے، جس کا نام ہے دا اینہیلیشن آف دا کاسٹ سسٹم. یعنی کاسٹ سسٹم اور ذات پات کی نابودی. ڈاکٹر امبیڈکر کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں نچلے طبقے کو حق تب ملے گا جب ہندوستان سے ذات پات کا نظام ختم ہوگا. یہ ان سے تحمل نہیں ہوا، اسپیچ کینسل کر دی. مہاتما گاندھی نے 1936 میں تھا، مہاتما گاندھی نے 1937 میں اسپیچ کا جواب دیا. آپ خود جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں، میں ڈیٹیل نہیں بیان کرنی مجھے یہاں پر. 1938 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے پھر سے مہاتما گاندھی کے اس لیٹر کا جواب دیا. ایک سوال ڈاکٹر امبیڈکر سے بار بار پوچھا گیا تھا، میں آپ کو اسے بتاؤں گا کہ یہ ہمارے مجلسوں سے کیوں اس کا ربط ہے کچھ دیر میں انشاءاللہ. ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا گیا کہ ہر قوم جو ہوتی ہے کچھ سالوں تک ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ قوم قیام کرتی ہے، پھر اس کے بعد انقلاب آتا ہے. ہندوستان میں ایسا کیا ہے کہ جو نچلی ذاتیں ہیں ان کے ساتھ کئی ہزار سالوں سے ظلم ہو رہا ہے اور یہ قیام نہیں کرتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں ذہن. یعنی کیا ایسی چیز ہے کہ ان کے ساتھ کئی ہزار سالوں سے ان پر ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ قیام نہیں کرتی ہیں؟ تو کیا ہے؟ انہوں نے ایک ایکسپلینیشن دیا، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر مکہ کے حالات سے تطبیق دے کے میں بات کو اپنی آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں ایک سسٹم ہے جسے کہتے ہیں گریڈڈ کاسٹ سسٹم. گریڈڈ کاسٹ سسٹم کیا ہوتا ہے
گریڈڈ کاسٹ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ سسٹم جو ہے، جو ذات پات کا نظام ہے، اس کے اندر بھی کئی گریڈز ہیں. یعنی مثال کے طور پر وہ یہ مانتے ہیں کہ براہمن جو ہے خدا کے عقل سے بنا ہوا ہے، اور جو شتریہ ہیں وہ خدا کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں. تو جو براہمن ہیں ان کا کام ہے عقلی کام کرنا، اور یہ سب سے عقل مند ہوں گے سماج میں، اور تقریباً قوت و قدرت ان کے پاس ہونی چاہیے. بالکل یہودی والا نظریہ ان کا ہے کہ ہم خدا کے عزیز ترین بندے ہیں. قرآن نے جو نظریہ پیش کیا یہودیوں کے لیے. دوسرے کون ہیں؟ شتریہ ہیں. شتریہ کون ہوتے ہیں؟ جو خدا کے ہاتھوں سے بنے ہوئے. ان کا کام کیا ہے؟ لڑائی کرنا جنگ میں. تو یہ سولجرز ہوتے ہیں، واریئرز ہوتے ہیں. یہ خدا کے کس چیز سے بنے ہیں؟ ہاتھ سے. ان کا کام ہے براہمنوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ نیچے ہے نا، خدا کے ہاتھ سے بنے، وہ خدا کی عقل سے بنے. اس کے بعد ویشیہ ہوتے ہیں. ویشیہ خدا کے پیٹ سے بنے ہیں. کیونکہ خدا کے پیٹ سے بنے یہ ویاپاری ہوتے ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے بزنس کرنا اور سماج کا پیٹ بھرنا، اور ساتھ میں اپنا پیٹ بھرنا، سب سے بڑا اپنا پیٹ رکھنا. پھر کچھ لوگ خدا کے پیروں سے بنے ہوتے ہیں، انہیں شودر کہتے ہیں. یہ جو شودر ہوتے ہیں سب سے نیچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام سماج میں جو ان سے اوپر لوگ ہیں ان کی خدمت کریں. توجہ یہاں رکھیں. ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس جنم میں، اس زندگی میں اس کام کو اچھے سے انجام دیا تو اگلے جنم میں تمہارا جو برتھ ہوگا، ری برتھ ہوگا، وہ ہائر کاسٹ میں ہوگا. تو یہاں پر ظلم سہنے کو وہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یعنی انہیں دین آ کے ورغلاتا ہے کہ تم ظلم سہو، تمہاری ذمہ داری ہے ظلم سہنا. بہت بار ہمارے یہاں یہ نظریہ ہے کہ امام زمانہ ظہور کب کریں گے؟ جب دنیا میں ظلم بہت ہوگا. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ظلم کے خلاف خاموش رہیں، ظلم کے خلاف نہ بولیں. کیوں؟ اگر ہم ظلم کے خلاف بولیں گے تو ظلم ختم ہوگا، ظلم ختم ہوگا تو امام دیر سے آئیں گے. ہماری ذمہ داری ہے امام کے لیے لشکر تیار کرنا، تاکہ امام آئیں تو ظلم کا مقابلہ کر سکیں. ہماری ذمہ داری ظلم کے خلاف خاموش رہنا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے. یہ دیکھیں، یہ نظریہ جو ہے دین آ کے انتظار کے نام پر ایک ایسی گھٹی پلا دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ دینی کام کر رہا ہے. خوب. گریڈڈ کاسٹ سسٹم کیا ہے؟ گریڈڈ کاسٹ سسٹم یعنی کاسٹ سسٹم میں براہمنوں میں کئی طبقے ہیں، اسی طریقے سے دلتوں میں کئی طبقے ہیں. جو دلت اوپر ہے، پوری توجہ کا طالب علم میں، جو دلت اوپر ہے اسے لگتا ہے کہ میں تو اپر کاسٹ ہوں، میں، کچھ لوگ میرے نیچے ہیں، کچھ لوگ میرے اوپر ہیں، لیکن میں اتنے سارے لوگوں کے اوپر ہوں. وہ اپنے آپ کو اپریسڈ نہیں سمجھتا، مظلوم نہیں سمجھتا. اسے لگتا ہے وہ اتنے لوگوں سے تو اوپر ہے، ٹھیک ہے یہ سب میرے سے اوپر ہیں تو کیا ہوا. اس طریقے سے گریڈڈ کاسٹ سسٹم میں ہر انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ لوگوں سے اوپر ہوں. یعنی سب ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں، تو مجھے کوئی کچل رہا ہے تو میں بھی تو کسی کو کچل رہا ہوں. یہ تصور، یہ ذہنیت عزیزان گرامی، جب تک ہم جو لوگ ہمارے سامنے ہیں ان کی ذہنیت کو نہیں سمجھیں گے کہ کیا ذہنیت ہے ان کی، تب تک ہم انہیں راہ حل نہیں پیش کر پائیں گے، دینی راہ حل نہیں پیش کر پائیں گے. ہندوستان میں نوٹ بندی ہوئی تو وہ کامیاب کیوں ہوئی؟ اس لیے نہیں کہ میرا نقصان ہوا، کیونکہ لوگ یہاں انجوائے کرتے ہیں، میرا تو نقصان ہوا، دیکھو میرے سے زیادہ اس کا نقصان ہوا. یہ ذہنیت جو ہے اس کے مقابلے کی ضرورت ہے. دین آیا تھا انسان کی تربیت کرے تاکہ انسان سب کے خیر کے بارے میں بات کرے. یدعون الی الخیر، سب کے خیر کی طرف دعوت دے. بس عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری سب کے لیے ہے. اہل بیت سب کے لیے ہیں، خصوصاً ان کے لیے اہل بیت ہیں
جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، جو مظلوم ہیں، کیونکہ جب امام آئیں گے سب سے پہلے یہی لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ایک حد تک آپ کے سامنے یہ بات پیش کی قرآن کے زاویے سے، اہل بیت کے زاویے سے، انتظار کے زاویے سے، ظہور کے زاویے سے، کہ ہماری ذمہ داری ہر انسان کے لیے، خصوصاً ہندوستان میں نچلے طبقے کے لیے توجہ دیں۔ کیا کرنا ہے؟ آپ خود عقل مند لوگ ہیں، شعور رکھتے ہیں، آپ لوگ آئندہ میں سوچیں کہ کیسے ان کے لیے انسانیت کا پیغام ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی اپورچونٹی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو 30 سال کے بعد وہ اپورچونٹی آئے پھر سے، اور پھر ہم کہیں کہ ہم 30 سال سے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی یہ اپورچونٹی کو اویل کرنے کے لیے۔ یہ ہمیں آج سے کام کریں گے تو شاید 30 سال کے بعد، شاید 40 سال کے بعد ہم شاید اس کا کچھ نتیجہ لے پائیں گے۔ اور ہمیں یہ الیکشن میں کون جیت رہا ہے، یہ الیکشن میں کون ہارا ہے، اس سے اوپر سوچنا ہے۔ ہمیں ہدایت کی بات کرنی ہے، ہر انسان کی ہدایت کی بات کرنی ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ عزیزانی گرامی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ کئی القاب ہیں۔ کل ایک لقب کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، صدیقہ کے سلسلے میں۔ آج ایک اور لقب کے سلسلے میں، کیونکہ ہم نے ہر روز ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کچھ دیر جو ہے حضرت زہرا کے سلسلے میں مخصوصاً ان کے سلسلے میں گفتگو ہو۔ حضرت زہرا کا ایک لقب جو ہے وہ مبارکہ ہے، یعنی مبارک خاتون۔ مبارک یعنی جس کے اوپر برکتیں نازل ہوتی ہیں، مبارک یعنی جہاں پر برکتیں ہوں۔ علماء سادے الفاظ میں برکت کو اس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا کم ہونا، لیکن کم ہونے کے باوجود اس کا اثر بہت کثیر ہونا، بہت زیادہ ہونا، اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ برکت ہے۔ یعنی چیز کم ہو لیکن اس کا اثر بہت زیادہ ہو، اس کو کہتے ہیں برکت۔ برکت کی علماء جو ہیں قرآن کی تفسیر سے اور اس سے 4 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ برکت جو ہے وہ 4 قسموں کی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کہتے ہیں کچھ مکان ایسے ہیں، کچھ پلیسز ایسی ہیں جس پہ خدا نے برکتیں نازل کی ہیں۔ کعبہ، مسجد نبوی، کربلا میں کتنی کشش ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اتنی کشش ہے کہ جب ہم کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، خدا ہم سب کو زیارت کربلا نصیب کرے، جب ہم کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر کئی اماموں کے قبر ہیں، نجف ہے، سامرہ ہے، کاظمین ہے، کربلا ہے، لیکن آپ سب کو کیا کہتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سب کو یہ کہتے ہیں کربلا جا رہے ہیں۔ اتنی اس میں کشش ہے، اتنی برکت ہے اس زمین کے اندر۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہ شیعہ امام علی سے کم محبت کرتا ہے، لیکن خدا نے شہادت کی وجہ سے، ان شہداء کے خون کی وجہ سے اس زمین میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آج بھی تمام دنیا کے لوگ جب دیکھتے ہیں اربعین میں لاکھوں لوگ چل رہے ہیں، تڑپتے ہیں دل، کاش مولا ایک بار بلا لیں، مولا ایک بار بلا لیں۔ کوئی زمین میں شاید اتنی کشش اور اتنی برکت خدا نے رکھی ہو۔ گمت کے نیچے دعا کرو گے تو دعا قبول ہو جائے گی، پہلی بار جب جاؤ گے تو یہ دعائیں قبول۔ خدا نے اتنی عظمتیں رکھی ہیں اس زمین کے لیے۔ تو کچھ زمینیں ایسی ہیں، کچھ مکان ایسے ہیں جس میں خدا نے برکت رکھی ہے۔ برکت کا ڈیفینیشن ایک یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ زمان ہوتے ہیں جو برکت والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر میں کئی ہزار مہینوں کا ثواب خدا نے رکھا ہے۔ ایک رات آپ عبادت کریں گے، زمان کے لحاظ سے وہ جو ہے چھوٹا ہے، ایک رات 12 گھنٹے کی ہے، لیکن 70 سال سے زیادہ آپ کو ثواب خدا نے اس میں رکھا ہے۔ تو کچھ زمان ایسے ہوتے ہیں جس میں خدا نے زمان کم ہے لیکن اس کا اثر زیادہ ہے، خدا نے یہ رکھا ہے، اس زمان میں وہ تاثیر خدا نے رکھی ہے۔
آپ دیکھیں جب آپ شب قدر میں آتے ہیں، جو قلوب ہمارے حاضر ہوتے ہیں شب قدر میں، وہ عام دنوں میں نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زمان کا اثر ہمارے قلبوں پر ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ اشیاء ہوتی ہیں، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی انٹلیکچول باتیں کرنے لگتے ہیں تو ہم اشیاؤں کی برکت کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب باتیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. خود علماء بیان کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کو ان کی ماں نے ایک ٹوکری کہتے ہیں، ایک باسکٹ جو ہے اس میں رکھا تھا. مجھے اردو ایگزیکٹ نہیں پتہ اس میں کیا کہتے ہیں. ایک باسکٹ جو ہے اس کے اندر ان کو رکھا. تابوت لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس کے اندر رکھ کے ان کو پانی میں چھوڑ دیا. جب وہ پانی میں تیرتا رہا تابوت، اور جب وہ پہنچ گیا فرعون کی بیوی کے پاس، تو فرعون کی بیوی نے بچے کو تو اٹھا لیا لیکن ساتھ میں تابوت بھی رکھ لیا کہ یہ مبارک چیز ہے. اور لفظ مبارک اس تابوت کے لیے قرآن میں ذکر ہوا ہے. قرآن میں اس تابوت کو مبارک کر کے تعبیر کیا خدا نے. حضرت یہ جو فرعون کی جو زوجہ تھی، ان کے پاس وہ تابوت تھا. حضرت موسیٰ بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ تابوت کو حفاظت سے رکھتی ہیں. اور یہ تابوت بعد میں بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں کے پاس ایک دوسرے کے پاس ہوتا رہا. بابرکت تابوت تھا اور یہ پاس ہوتا رہا. اور جب طالوت اور جالوت کی جنگ کی بات آئی تو اس میں غالباً حضرت داؤد، جو قرآن میں واضح نہیں ہے لیکن علماء کہتے ہیں حضرت داؤد کے سلسلے میں جب سلیکٹ کیا گیا کہ کون رہبر بنے گا، کون لیڈر بنے گا، تو حضرت داؤد کے سلسلے میں بیان ہوا کہ ان کے اندر دو صفتیں ہیں کہ یہ کیا ہیں، جسم اور علم میں دونوں میں مضبوط ہیں. جسم اور علم دونوں میں طاقتور ہیں، جسم سے طاقتور ہیں، علم سے مضبوط ہیں، اس لیے انہیں بنایا جائے گا. اور ایک علت جو مفسرین نے بیان کی ہے کہ ان کے پاس علم ہے کہ وہ تابوت کہاں پر ہے اور انہوں نے اس تابوت کو واپس لیا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ کچھ اشیاء کے اندر خدا برکتیں رکھے. یہ ممکن ہے خدا کے لیے، یعنی چیز ہو اور خدا اس کے اندر برکت رکھے، تو یہ بالکل قرآنی چیز ہے، کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے. انٹلیکچولیزم کبھی کبھی ہمارے اندر آتی ہے ایک بیماری کی طرح. ہم آ کے دینی معیاروں کو اپنے تحت چینج کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا نے کچھ اشیاء میں برکتیں رکھی ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا نے کچھ اشیاء میں برکتیں رکھی ہیں. چوتھی قسم، توجہ چاہتا ہوں ذہن محترم، چوتھی قسم برکت کی کیا ہے؟ افراد میں. کچھ افراد ہیں، کچھ فرد ہیں جن کو خدا نے مبارک قرار دیا. قرآن میں جب واقعہ ذکر ہوتا ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، تو اس میں کہتے ہیں انی عبداللہ وجعلنی مبارک، یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا نے ان کی وجود کو مبارک بابرکت وجود قرار دیا. یعنی کچھ افراد ایسے ہیں جو مبارک ہیں، جن کے اندر برکت پائی جاتی ہے. اب آئیں ہم بی بی دو عالم کی طرف پلٹتے ہیں. بی بی دو عالم کی ذات کی برکتیں دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، خدا نے کوثر بنا کر عطا کیا. جب دشمن کہتے تھے کہ نبی کی آل نہیں ہوگی، آج خدا نے نبی کی آل کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچا دیا. شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا کونا ہوگا جہاں پر آل فاطمہ اس وقت موجود نہ ہو. فرد کتنی ہے حضرت زہرا؟ ایک. اثر کتنا ہے دنیا کے کونے کونے میں. حضرت زہرا کی ذات سے 11 امام ظاہر ہوتے ہیں، 11 امام ولادت پاتے ہیں. 11 امام معصوم. آگے بڑھیں، حضرت زہرا کی نسل میں 12ویں امام کا وجود ہے.
جو امام زندہ ہے، حاضر ہے، اور پوری دنیا میں جو عدل و انصاف لا کے قائم کرے گا. کس کی ذات مقدسہ سے ہے؟ حضرت زہرا کی ذات مقدسہ سے ہیں. حضرت زہرا کے علم کے سلسلے میں، حضرت زہرا کے علم کے سلسلے میں ملتا ہے کہ اماموں کے پاس 3 قسم کی کتابیں ہوا کرتی تھیں. ایک امام کے پاس جو کتاب ہوتی تھی، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ لوگ بات بھول جاتے ہیں، نام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر نام بولتے ہیں کہ یہ کہاں سے اور یہ کہاں ملے گی، اور کیونکہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور جو ہے 3 قسم کی کتابیں ہیں. پہلی کتاب کا نام آپ ایکس سمجھ لیں. وہ کتاب جو تھی وہ پیغمبر کی تعلیمات سے ریلیٹڈ تھی، یا پیغمبر کی کتاب تھی جو معصوم کے پاس ہے. دوسری کتاب جو ہے وہ گزشتہ انبیاء کی کتابیں تھیں جو معصوم کے پاس، ہر امام کے پاس تھی. تیسری کتاب جو ہر امام کے پاس تھی وہ مصحف فاطمہ تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ مصحف فاطمہ کیا ہے. وہ کتاب ہے کہ جب نبی کی رحلت ہوئی اس کے درمیان جو 75 ڈیز یا 95 ڈیز جو ذکر ہوئے ہیں، اس کے درمیان کانا یاتی جبرائیل، روایت امام صادق سے کہ کنٹینیوس جو ہیں جبرائیل آتے تھے. اور جبرائیل حضرت زہرا کو شریعت نہیں تھی کیونکہ شریعت نبی کے بعد شریعت ختم ہو گئی تھی اب، لیکن تعلیمات الہی حضرت زہرا کو بیان ہوتی تھی. خصوصاً اس کتاب کے سلسلے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں آئندہ آنے والے واقعات کو حضرت جبرائیل نے حضرت فاطمہ سے نقل کیا اور حضرت فاطمہ نے اس کتاب میں لکھا، اور وہ کتاب کو مولا کائنات نے اس کی کتابت فرمائی، اس کو لکھا، اور وہ کتاب حضرت فاطمہ کے ذریعے سے تمام اماموں تک ہے، اور آج 12ویں امام کے پاس بھی موجود ہے وہ کتاب. یہ بی بی کی عظمت ہے. ذات 18 سال کی عمر ہے. برکت ہر شے میں، ہر معصوم کے علم میں دخل ہے. تعداد میں، کثرت میں، مکان میں. ان کا بیٹا جہاں دفن ہوا ہے دنیا میں ویسی کوئی جگہ موجود نہیں ہے. مکان لے لیں، ذات مقدسہ لے لیں، علم لے لیں. علم کے سلسلے میں عرب جو ہیں اپنے آپ کو کیا بتاتے تھے؟ ادیب. اور جو عرب نہیں ہوتے تھے ان کو عجم. تم گونگے ہو، تمہیں بولنا ہی نہیں آتا. جب حضرت زہرا جاتی ہیں خطبہ فدق دیتی ہیں تو عرب کے بڑے بڑے جتنے ادیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد اگر کوئی ادب میں کتاب یا کوئی اگر ہمیں کلمات ملتے ہیں جو ادب میں اتنے بالاتر ہوں، وہ حضرت زہرا کا یہ خطبہ ہے. یہ کون سی حالت میں حضرت زہرا خطبہ دے رہی ہیں؟ یہ اس حالت میں دے رہی ہیں کہ ان کے شوہر کا حق چھین لیا گیا ہے. اس حالت میں دے رہی ہیں کہ بابا اس دنیا سے گزر گئے ہیں. اس حالت میں جہاں پر ایک عورت کے لیے شاید کوئی کہے کہ ایموشنلی اتنی وہ عورت انفلوئنسڈ ہوگی کہ شاید وہ اپنے آپے میں نہ ہو، لیکن ذات مقدسہ حضرت فاطمہ الزہرا جب جاتی ہیں تو ایسے کلام کرتی ہیں، ایسی دلیلیں پیش کرتی ہیں کہ پورا مجمع موجود ہے لیکن کوئی ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت زہرا کے سامنے کوئی سوال کا جواب دے سکے. علم میں، ادب میں، تعلیم میں، برکت میں، تعداد میں، ہر جگہ جب ہم دیکھیں تو واقعاً ذات مبارکہ ہے حضرت فاطمہ زہرا. ایک چیز کیونکہ تعداد کے سلسلے میں گفتگو آ گئی تو بیان کر دوں. ہر جگہ میں جاتا ہوں تو میں یہ بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہیں کافی تلاطم وہاں پر اور مشکلات، اور کنٹروورشل بات نہیں، آپ ٹینشن نہیں لیں، لیکن بات امپورٹنٹ ہے. عزیزان گرامی، کثرت جس کی طرف ذکر ہوا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آج اولاد زہرا دنیا میں زیادہ ہیں. کیوں؟ ہم سب انہیں سید ہونا صرف کافی ضروری نہیں ہے، سید ہیں لیکن سید کے علاوہ سب حضرت زہرا کو اپنی ماں کہتے ہیں. بے شک وہ ہماری ماں ہے اور ماں کے لیے 2 بچوں میں فرق نہیں ہوتا. لیکن
عزیزان گرامی، ہماری قوم کے ساتھ ایک بلا ہے جو اس وقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دو اور ہمارے دو، اس بلا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا زندگی بہت سخت ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، پہلے کی طرح زمانہ نہیں ہے، آج کل حالات بہت سخت ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ ہر زمانے کے لوگ یہی کہتے تھے کہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں یہ زمانہ بہت سخت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم عام انسان نہیں ہیں، یہ اپنے ذہن میں ڈال دیں، ہم منتظر امام زمان ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر شعبہ امام زمانہ کے ظہور سے اس کا کوئی نہ کوئی ربط ہونا چاہیے، ہر شعبہ ہماری زندگی کا۔ شادی کس سے کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں امام کا ظہور کا منتظر ہوں، اس لیے ایسی خاتون سے شادی کروں گا۔ اس کی آنکھ اچھی لگی، اور انسٹاگرام پہ اور سنیپ چیٹ پہ جو فوٹوز جو تھے فلٹرز کے ساتھ، وہ اچھا لگ گیا تھا، تو آپ منتظر نہیں ہوں۔ آپ منتظر کب ہوں گے؟ جب آپ کی شادی کا معیار ظہور ہو۔ بچے کتنے ہونے چاہیے؟ آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ آپ کی پاپولیشن 1% ہے، آپ ظہور کی بات کرتے ہیں، عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، ایسی جگہ ایک منتظر کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک جوک بولتا ہوں، چھوٹا سا جوک ہے حسن نصر اللہ کا، پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سید حسن نصر اللہ ایک سپیچ دے رہے ہیں، یوٹیوب پر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے دیکھ سکتا ہے۔ سپیچ میں حضرت حسن نصر اللہ کہتے ہیں، لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم سنیوں کو شیعہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم بہت محنت کریں گے تو ہم کتنے شیعہ بنا لیں گے لبنان میں؟ 5000 ایک سال میں بنا لیں گے، 10,000 ایک سال میں بنا لیں گے۔ پھر ہنس کے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہیں گے پروڈکشن کر دیں تو ایک سال میں 50,000 ایسے ہی ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، کچھ میں ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تھوڑے سے زیادہ ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس ہو گئے، لیکن آج کے آخری مجلس ہے تو میں اپنی بات کو مکمل یہاں پر جہاں تک ہو سکے پیش کر سکوں۔ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں TFR، دا فرٹیلیٹی ریٹ، یعنی کہ اوسطاً ایک عورت کتنے بچے پیدا کرتی ہے۔ 1950 کے آس پاس پوری دنیا میں 3.5 to 4 تھا، ابھی کیونکہ میرے پاس اس وقت ڈیٹا سامنے نہیں لکھا ہوا ہے، تو اوسطاً 3.5 to 4 تھا جو اس زمانے میں تھا 1950 میں۔ ریسنٹلی جو ہے وہ ایوریج دنیا میں 1.8 ہو گیا ہے، یعنی کہ ہر فیملی ابھی 1.8 بچے پیدا کرتی ہے اوسطاً ایوریج۔ انڈیا میں پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے ریپلیسمنٹ لیول کے نیچے آ گیا ہے، یعنی کیا؟ یعنی اگر ہسبینڈ وائف 2 ہیں تو اب 2 بچے نہیں ہوتے ہیں، اب جو بچے ہوتے ہیں وہ ان سے کم ہوتے ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے مولانا؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ سنیں، اب توجہ سے سنیں، اور اس کا ظہور سے کیا ربط ہے وہ بھی سنیں۔ جو بچے ہوتے ہیں یہ جوان بنتے ہیں، جو جوان ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہوتے ہیں، یہ لائف سائیکل ہے نا۔ آج ہندوستان میں جوان زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب جوان کیا ہوں گے؟ بوڑھے ہوں گے، لیکن انف بچے نہیں ہیں ان جوانوں کو ریپلیس کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، جوانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، بچوں کی سب سے کم ہو جائے گی۔ 2100 پہنچتے پہنچتے جو ڈیٹا پیش کیا گیا ہے سٹیٹس، اس کے حساب سے 60% سے زیادہ لوگوں کی تعداد دنیا میں 800 ٹائمز یا 800% بڑھ جائے گی، اور دنیا میں 60% اینڈ ابو جو لوگ ہوں گے وہ 30 یا 35% سے زیادہ ہوں گے۔ جوان کم ہوں گے، بوڑھے زیادہ ہوں گے۔ ایسے سماج میں جہاں بوڑھے بہت زیادہ ہیں، وہاں قوم کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کم جوانوں کے ہاتھ میں۔ اگر اس زمانے میں آپ کے جوان زیادہ ہیں،
آپ کے جوان زیادہ قوی و قدرت مند اور طاقتور ہیں. اگر آپ نے 2100 کی تیاری آج سے شروع کی ہے تو آپ واقعاً ظہور کے لیے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ نے آگے سوچنا ہے، ظہور کی بات کرنی ہے. ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں پر پوری سچویشن دنیا کی چینج ہونے والی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پوری توجہ کا طالب عزیزان محترم، یہ اس لیے ہو رہا ہے دنیا میں ڈکلائن کیونکہ ہم نے حضرت زہرا کو رول ماڈل بنا کے نہیں پیش کیا ہماری خواتین کے لیے. ہماری خواتین میں بھی وہی ہو رہا ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی خطبے میں، کیا کہا تھا؟ ان لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امام کہہ رہے ہیں، وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ میرے لیے حضرت زہرا اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہیں. کیا ہماری بہنیں کہہ سکتی ہیں کہ میرے لیے حضرت زہرا رول ماڈل ہیں؟ 2 سے زیادہ بچے پالنا بہت سخت ہے. کون کہتا ہے سخت ہے؟ حضرت زہرا کی 18 سال کی عمر میں 5 بچے تھے. عزیزان گرامی، سخت ہے. ہم سختیوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آسانی زندگی بسر کرنے کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیے گئے. ہم کربلا والے ہیں، ہم حسینی ہیں، زینبی ہیں. اگر آپ اسے ظہور کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں، لیکن مولانا کم بچے پیدا کرو لیکن ان کی تربیت اچھی کرو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. زیادہ بچے پیدا کریں گے اچھی تربیت نہیں کریں گے. یہ کس نے کہا کہ کم بچے پیدا ہوں گے تو ہی اچھی تربیت ہوگی؟ کس نے کہا آپ سے؟ امام خمینی 5ویں تھے، آیت اللہ بہجت 7ویں تھے. ایسے بہت سارے 5ویں اور 7ویں اور 3رے اور 4تھے دنیا کے اندر ہوتے ہی نہیں. اگر والدین سوچتے 2 ہوتے ان کی اچھی تربیت کر دو، تو بہت سارے 2 ایسے ہیں جو دونوں بگڑے ہوئے ہیں. تب کیا کرو گے؟ تب کیا کرو گے؟ عزیزان گرامی، اسلامی تعلیمات میں زیادہ بچے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ساتھ میں کھیلنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک بھائی یا بہن موجود ہوتا ہے. کم بچے ہوتے ہیں تو بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ کھیلنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. اور آج کل کا نظام یہ، دادا دادی بھی نہیں ہوتے ہیں. پورا سسٹم جو ہے ہمارے ہاں وہی ویسٹرن سسٹم آیا ہے. حضرت زہرا کو ہم نے رول ماڈل نہیں بنایا. اس لیے میں بچے زیادہ کرنا ایک سیریس موضوع ہے، اور یہ کلپ بنا کے ان لوگ ڈالیں گے، بولیں گے ہی مسلمان مولانا ہے. میں نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہر جو انسان ہے جو اچھا ماں باپ بن سکتا ہے، اچھے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ بچے پیدا کرے. ایوریج 4 سے 5 ہونا چاہیے. کیوں 4 سے 5 ہونے چاہیے ایوریج؟ مولانا بہت سخت ہے. یہ مجلس اچھی ہوئی یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ آؤٹ پٹ سے پتہ چلے گا. باتیں کرنا تو بہت اچھی بات ہے، مولانا آئے بات کرے چلے گئے، دوسرے مولانا آئے، یہ بھی اچھی مجلس پڑھے، وہ بھی اچھی مجلس پڑھے. اثر تو تب ہو جب رزلٹ کے اندر اثر نظر آئے. خوب کثرت برکت. آیا میری ذات کو خدا نے ویسی بنایا ہے کہ میری ذات کے ذریعے سے ایسے بچے پیدا ہوں جو 100 سال کے بعد ہندوستان میں امام زمانہ کا پرچم لے کے ہندوستان کے آگے آگے چلے؟ کبھی میں نے یہ سوچا ہے؟ کیوں میں نے دعا نہیں کی ایسی؟ یہی برکتیں جو حضرت زہرا کی زندگی میں، ان کی ذات میں ہیں، اگر ہم تعلیمات پر عمل کریں تو ہماری زندگی اور ہماری ذات میں بھی یہی پائی جائیں گے. عزیزان گرامی، ہمارے لیے کتنا فرق ہے. دیکھیں ہم حضرت زہرا کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ کیسے دیکھتے ہیں. جو لبنان کے کچھ شہید ہیں ان کا واقعہ ہے. ایک ڈاکیومنٹری الجزیرہ پہ اگر آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. ڈاکیومنٹری کا نام ہے دا وومن آف حزب اللہ. اس میں ایک خاتون ہے بیٹھی ہوئی ہے قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے تمہیں لگتا ہے یہ میرا شوہر ہے جو مر گیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے یہ مر گیا؟ کہتی یہ مرا نہیں ہے.
یہ شہید ہوا ہے، یہ شہید ہوا ہے۔ پھر کہتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، یہ مرے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ زندہ ہیں اور ہم مر چکے ہیں۔ یہ شہداء جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ یہ مسکراتے ہیں۔ کیوں مسکراتے ہیں؟ یہ اس لیے مسکراتے ہیں کہ شہادت وسیلہ ہے مولائے کائنات اور حضرت زہرا کی زیارت۔ انہیں یہ یقین ہے کہ جب شہید ہوں گے تو ان کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کیا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے چھوٹا سا نقل کرتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر۔ ایران میں کچھ شہید ہیں جنہیں گمنام شہید کہا جاتا ہے۔ گمنام شہید کیا ہوتے ہیں؟ جب یہ لڑتے تھے اور جب شہادت ان کی نزدیک آتی تھی تو یہ خلوص کے اس درجے پہ ہوتے تھے کہ ایک پلاک ہوتا تھا جس پہ ان کا نام اور نمبر اور یہ سب چیزیں لکھی ہوتی تھیں تاکہ مرنے کے بعد ان کی شناسائی کری جائے کہ یہ کون ہے۔ تو ایک پلاک تھا، تو یہ کیا کرتے تھے جب ان کی شہادت ہونے والی ہوتی تھی تو یہ پلاک کو نکال کر دور پھینک دیتے تھے پہلے، تاکہ مرتے وقت بھی ہمارے ذہن میں شیطان یہ خلل نہ ڈال دے کہ تو مر اس لیے رہا ہے کیونکہ مرنے کے بعد تو شہرت چاہتا ہے۔ یہ خلوص کے اس درجے پہ تھے، یعنی مرنے کے بعد بھی نام نہیں چاہیے ہمیں، دنیا نہ پہچانے کہ میں شہید ہو چکا ہوں۔ ایسے کئی سو لاشیں ہیں جنہیں ایران میں گمنام شہید کے نام سے کہا جاتا ہے، اور کئی جگہ ان کے مقبرے ہیں گمنام شہید کے نام سے، ان کا نام نہیں پتہ ہے کیا ہے، گمنام شہید ہے۔ ایک ایسی گمنام شہید کا واقعہ ہے، آپ تصور کریں وہ ماؤں کی طرف جن ماؤں نے حضرت زہرا کے عشق میں اپنے بچوں کو جنگ کے لیے بھیجا تھا، ان کا بچہ مر گیا ہے یا زندہ ہے ماں کو نہیں پتہ ہے۔ انہیں عراقیوں نے پکڑ لیا ہے یا شہید ہو گیا نہیں پتہ ہے۔ ایک ایسی ماں تھی، بہت روتی تھی اپنے بچے کے لیے، حضرت زہرا سے توسل کری، بی بی مجھے میرے بچے کی قبر دکھا دے، اگر میرا بچہ زندہ ہے مجھے ملا دے، اگر میرا بچہ مر گیا تو مجھے قبر دکھا دے۔ مرحلہ ہوتا ہے، مرحلے میں مجھے اس وقت دقیقاً یاد نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کی ماں جو ہے اس کو وہ قبر مل جاتی ہے، وہ قبر پہ جاتی ہے، بہت روتی ہے، بہت روتی ہے، بہت روتی ہے۔ جب پلٹ کے آتی ہے گھر سو جاتی ہے یہ ماں، تو اس کا جو بچہ شہید ہے وہ خواب میں آتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے آج مجھ سے ایک بہت بڑی فضیلت چھین لی۔ شہید آ کے کہتا ہے کہ تم نے آج مجھ سے ایک بہت بڑی فضیلت چھین لی۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کیوں بیٹا، کیا ہو گیا؟ تو وہ یہ کہتا ہے وہ جوان جو شہید ہوا تھا کہ جن کی مائیں نہیں آتی تھی قبر پہ، ان کی قبروں پہ حضرت زہرا آتی تھی، کیونکہ تم نے میرے لیے اپنی جان دی تھی۔ حضرت زہرا آتی تھی ان کی قبر پہ۔ عزیزان گرامی، یہ عشق زہرا جو ہے یہ ہماری روحوں کو تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان سے اپنا رشتہ بنا کے رکھیں۔ ہر روز 5 بار ہم تسبیحات حضرت زہرا پڑھتے ہیں۔ شاید خدا یہ چاہتا ہے کہ دن میں جب 5 بار نماز پڑھو تو 5 بار حضرت زہرا کے ساتھ اپنے رشتے کو دوبارہ مضبوط کرو۔ ہماری توجہ کتنی ہے ان ذات مقدس کی طرف۔ کچھ لوگ ہیں ان کی محبت کی وجہ سے، ایک 13 سال کا بچہ ہے ایران میں، 13 سال کا بچہ، یوٹیوب پہ انٹرویو ہے اس کا۔ ایک عورت، انڈین عورت، اس کا آ کے انٹرویو لیتی ہے، کہتی ہے تم 13 سال کے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ نیچے دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا ہے۔ پھر وہ پوچھتی ہے
پھر وہ نیچے دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا. ایک ٹرانسلیٹر پوچھتا ہے کیوں جواب نہیں دے رہے ہو؟ وہ 13 سال کا بچہ کہتا ہے پہلے حجاب پہن کے آؤ پھر میں جواب دوں گا. تو وہ ساڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لیتی ہے اس طریقے سے اور کہتی ہے کہ اب تم مجھ سے بات کرو گے؟ تو بولتا ہاں پوچھو سوال. تو پوچھتی ہے کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ 13 سال کے ہو، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بچے کا 13 سال کی عمر میں دین کی معرفت کی منزل دیکھیں. بچہ کہتا ہے کہ اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں تمہاری طرح بدحجاب راستوں پہ نہ گزریں. چھوٹے سے بچے میں 13 سال میں شعور دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس لیے لڑ رہا ہوں تاکہ ہماری مائیں بہنیں تمہاری طرح بدحجاب بازاروں میں نہ گزریں. حجاب کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ شعور کی منزلوں پہ ہوتے ہیں 13 سال کے بچے وہاں پر. عزیزان گرامی، جب کربلا وجود میں آتا ہے نا تو انسان کو تبدیل کر دیتا ہے، ایک انقلاب برپا کرتا ہے. جب تک زبانوں پر رہتا ہے صرف اختلاف پیدا کرتا ہے. اس لیے زبانوں سے نکال کر روحوں تک کربلا کو پہنچانے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ اور بیان کر دوں کیونکہ آج واقعہ بیان ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد ربط مصائب، اور یہ ربط مصائب کے لیے واقعہ بھی بہت اچھا ہے. امام خمینی سے ملنے کے لیے، عزیزان گرامی، کیوں ہم امام خمینی کی بات کرتے ہیں، کیوں ان شہداء کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلی صدی میں بتا دیا کہ اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہوئے کیسے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. یہ وہ راستے پہ چل کے بتائے ہمیں 100 سال میں. تھیوری نہیں بتا رہے ہیں، پریکٹیکل کر کے بتایا. دیکھو یہ کون ہے؟ امریکہ ہے کیا ہے؟ یہ کر کے بتایا. بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، ایک چیز بیان کر دوں. جب امریکہ نے قاسم سلیمانی کو مارا تو چھپ کے مارا، ڈر کے مارا، ایجنٹ بنا کے مارا. آیت اللہ خامنہئی نے کہا ہم ماریں گے، بدلہ ضرور لیں گے. شما زدید ما امی زنیم، پہلے دن ہی بول دیا. تم نے مارا، وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ تم مار کے بھاگ جاؤ اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں، تم مارو گے تو ہم بھی ماریں گے، تم تیار رہو، ہم مارنے والے ہیں. توجہ کریں کہ شیعت آج کس قوت و قدرت پہ پہنچ چکی ہے. ایک طرف کون ہے؟ امریکہ، جو اپنے آپ کو دنیا کا خدا کہتا ہے. الاسد پہ جب انہوں نے راکٹ مارا، میں خود بتاؤں گا میں کہاں تھا اس وقت. صبح 5:30 بجے کے آس پاس وقت ہو رہا تھا، 3:30 4:30 بجے کے آس پاس انہوں نے مارا. جب انہوں نے راکٹ مارا تو ان کے پاس جو میزائل کی ٹیکنالوجی تھی وہ ٹیکنالوجی اتنی ایکوریٹ تھی کہ ایک بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ کے چاروں طرف انہوں نے بامبس مارا، بلڈنگ پہ نہیں مارا. یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر ہم جان لینا چاہتے تو بلڈنگ پہ مار سکتے تھے. ہم جان لینا نہیں چاہتے، تم کو بتانا چاہتے کہ ہماری قوت و قدرت کتنی ہے. اچھا مارا، مارنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بدلہ لیں گے. علی والوں میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے، جب دوسرے مارتے ہیں تو چھپے رہتے ہیں. آیت اللہ خامنہئی 8 بجے اوپن میں سپیچ دے رہے تھے. سب کو پتا آیت اللہ خامنہئی کہاں سپیچ دے رہے ہیں، لائیو سپیچ دے رہے تھے. یہ بتانا چاہتے تھے تمہارے میں دم ہو تو آؤ لڑ لو، مقابلہ کر لو. علی کے شیر یہاں کھڑے. یہ قوت قدرت کس نے دی؟ یہ کون سے راستے سے چل کے گئے کہ جنہوں نے یا زہرا یا حسین کہا اور وہاں تک پہنچ گئے، اور ہم یہاں تک ہیں. ہم اسی چیز میں الجھے ہیں. مولانا یہ بول سکتے ہیں کہ نہیں، مولانا یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، مولانا وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہ کہاں پہنچ گئے؟ $1 ملین کا ان کا ڈرون تھا، کئی $1 ملین کا. اس کو انہوں نے یا زہرا کہہ کے اس ڈرون کو ریورس انجینئرنگ کر کے اس کو نیچے اتار لیا. کس نے کیا؟ یہی یا حسین کہنے والے جوانوں نے.
فرق یہ عزیزان محترم، یہ یا حسین کہتے ہیں، اور جب یا حسین کہہ کے گھر جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ بچی ہوئی زندگی یا حسین کہہ کے کیسے گزارنا ہے. ہمیں نہیں پتہ کیسے گزارنا ہے. ایک ماں کا واقعہ ہے جو بیان کرنا چاہ رہا تھا. وہ ماں کا واقعہ یہ ہے کہ ایک ماں تھی جس کے 4 بچے شہید ہو گئے تھے جوان. حضرت زہرا کو کوئی اپنا رول ماڈل بناتا ہے تو کیسی مائیں بنتی ہیں قوم کے اندر، توجہ کریں. جب وہ امام خمینی کے پاس پہنچتی ہے، پہلے بچے کی عکس تصویر نکالتی ہے، امام خمینی کو دیتی ہے جوان کی. تو امام خمینی اس تصویر کو لیتے ہیں اور سر نیچے کر کے اس تصویر کو رکھ لیتے ہیں. پھر وہ عورت دوسری تصویر نکالتی ہے، امام خمینی اس کو لیتے ہیں. اب امام خمینی کا چہرہ تھوڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے. تیسرے بچے کی تصویر نکال کے دیتی ہے، امام خمینی رونے لگتے ہیں. وہ کیا کہتی ہے جملہ؟ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے 3 بچے اس لیے شہید کر دی تاکہ میں نمائندے امام کے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں. میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ رو. میرے 1000 بچے بھی ہوتے تو میں قربان کر دیتی، لیکن اس لیے تاکہ میں آپ کے آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں. جب حضرت زہرا کا عشق قلبوں میں اترتا ہے عزیزان گرامی تو روحوں کو تبدیل کر دیتا ہے. ایک ماں جھاڑو مار رہی تھی، 4 بچے شہید ہوئے تھے. 5ویں بچے کی خبر آئی تھی تو جو پولیس آئی اندر، جو ملٹری والے آئے اندر، وہ سر جھکائے کھڑے تھے. وہ جھاڑو مارتے مارتے کہتی ہے کیا خدا نے میرے 5ویں کو بھی خدا کی راہ میں قبول کر لیا؟ یہ کربلا ہے. یہ کربلا ہسٹری نہیں ہے، یہ کربلا حقیقت ہے جس کے اندر وہ زندگی بسر کرتے ہیں. عزیزان گرامی، ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ کربلا لانی ہے تو ہمارے وجود کے اندر تبدیلی آئے گی. عزیزان گرامی، بس حضرت زہرا اور ایام فاطمیہ اس لیے ہے تاکہ ہم تعلیمات حضرت زہرا سے قریب ہوں. ہماری زندگی، ہماری لائف سٹائل ایسی ہو جیسی حضرت زہرا چاہتی تھی. عزیزان گرامی، اسی دین کے لیے حضرت زہرا نے اتنی قربانیاں دی تھیں. حضرت زہرا جب دعا کرتی تھی تو خدا فرشتے نازل کرتا تھا. جو چاہتی تھی حضرت زہرا حاصل کر سکتی تھی. وہ بی بی جس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا ہو. آپ تصور کریں وہ بی بی مدینہ کے گھروں میں جا کے دستک دیا کرتی تھی. کبھی تصور کریے گا اکیلے میں بیٹھ کے کہ حضرت زہرا کتنی مظلومہ تھی کہ یہ منظر حضرت زہرا کی آ رہی ہے کہ دروازوں پہ دستک دیتی ہے، کہتی ہے تم نے نہیں دیکھا تھا غدیر میں مولا علی کو ویربلی بنایا گیا تھا. کچھ لوگوں نے تو دروازہ کھولا جن سے بات کی. آپ تصور کریں کہ حضرت زہرا دروازے پہ دستک دیتی تھی. کئی لوگ تھے جو دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے. 2 چھوٹے بچوں کو لے کے حضرت زہرا کیسے جاتی ہوں گی گھر گھر. ہاں عزیزان گرامی، بہت قربانیاں دی اس بی بی نے. کل ذکر کیا تھا کہ حضرت زہرا کا آخری دن ہے. حضرت زہرا جو ہے دونوں بچوں کو معطر کرتی ہیں، نہلاتی ہیں. اسما خوش ہو جاتی ہیں. اسما کہتی ہیں کہ آج بی بی کی لگ رہا ہے طبیعت ٹھیک ہے، بی بی جو ہے آج انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اسما کو نہیں پتا تھا عزیزان محترم یہ زہرا کا آخری دن ہے. زہرا کا آخری دن ہے. زہرا کمرے میں مولا کائنات کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں. زہرا اور علی ایک دوسرے کے ساتھ گئے. عزیزان گرامی، یہ آخری گفتگو ہے زہرا اور علی کی. کچھ دیر کے بعد زہرا کہتی ہیں کہ میں کچھ آرام کرنا چاہتی ہوں. زہرا آرام کرنے کے لیے کمرے میں موجود ہے. کچھ دیر کے بعد زہرا کی روح پرواز کرتی ہے. مولا کائنات آتے ہیں. زہرا کو، بی بی کو، شہزادی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. اتنی ضعیفہ ہو گئی تھی حضرت زہرا کہ ایک ہاتھ سے حضرت زہرا کو علی نے اٹھایا.
18 سال میں یہ عالم تھا بی بی زہرا کا. عزیزان گرامی غسل دینے گئے علی، غسل دینے گئے علی. ہائے علی کون علی؟ جنگوں میں فاتح علی. ہائے علی جو شجاع علی تھا، جو بچوں کو کہہ رہا تھا زور سے نہ رونا، کہیں بازو والوں کو نہ پتہ چل جائے، قریب والوں کو نہ پتہ چل جائے، رو لیکن زور سے نہ رونا. وہ علی جب سے حضرت زہرا کو لے گئے غسل کرنے کے لیے، ایک چیخ ماری، یا زہرا کون کون سے زخم چھپائے؟ میں کہوں گا ہاں مولا، ہاتھوں پہ جو زخم ہے وہ کنفس نے تازیہ نے مارا تھا. ہاں مولا یہ بھی دیکھے کہ وہ منزل آئی تھی کہ بی بی زہرا جب در و دیوار کے درمیان تھی، یہ پسلیاں ٹوٹی گئے، یہ اس کی وجہ سے گئے. عزیزان گرامی مولا کائنات غسل دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بی بی کو لاتے ہیں، صحن میں بی بی کا جنازہ رکھتے ہیں. تصور کریں کہ گھر ہے، بیوی کا جنازہ پڑا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کا جنازہ دیکھ رہے ہیں. تصور کریں صرف عزیزان محترم، کہیں زینب کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہوں گی، کہیں حسن کہہ رہے ہوں گے کلمینی یا اماں، اے میری ماں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میری ماں. عزیزان گرامی توجہ کریں، مولا سب بچوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آخری دیدار کر لے اپنی ماں کا، خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے. عزیزان گرامی کہ حضرت زہرا موجود ہیں، دور سے مولا حسین اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا میں جب بھی آتا تھا تو میری ماں ہاتھوں کو پھیلا کے مجھے بلاتی تھی، میں جب تک ماں کے پاس نہ جاؤں گا، جب تک میری ماں دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے نہ بلائے بند کفن ٹوٹتے ہیں. ہائے زہرا کہتی ہاں میرے لال حسین، میرے لال حسین میرے پاس آ. عزیزان گرامی امام حسین حضرت زہرا کے پاس پہنچتے ہیں، گلے لگتے ہیں. اس کے بعد مولا علی علیہ السلام ان بچوں کو بڑے پیار سے کہتے ہیں آؤ جنازے سے الگ ہو جاؤ، یتیم تھے نا بچے، اس کے لیے ان سے پیار کر رہے تھے. میں کہوں گا کربلا میں آئے مولا، وہاں پر ایک یتیمہ ہے، اپنے بابا کے سینے سے لپٹی ہے، اس یتیمہ سے کوئی پیار نہیں کرتا. ہاں جب اس کو پیاس لگتی ہے تو اس کے سامنے پانی لا کے انڈیل دیتے ہیں، اسے تماچے مارتے ہیں، گوشوارے چھینتے ہیں، یہ بابا 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 کہتی رہتی ہے، کوئی ترس نہیں کھاتا. اللہ